تشریف لائے. مجھے پہلے تو ہم ظاہر ہے کہ جو ملک میں ہوا ہے بڑا افسوسناک واقعہ جو کچھ مچ پہ ہوا ہے, ایک دہشت گردی کی بہت بڑی لہر ملک میں آئی ہوئی ہے اور ہم ایک عرصے سے ہی اس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر بیٹھ کے اس پہ آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے تھی, اور فواد چودھری صاحب نے تو مطالبہ بھی کیا صدر مملکت سے. سمجھتے ہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, جتنی بھی مذمت کی جائے اس واقعہ کی وہ کم ہے, اور ہمارے دہشت گردوں کا یہ جو بزدلانہ فعل ہے, اور پاکستان نے بہت بڑی قیمت چکائی ہے دہشت گردی کے خلاف. اور میرے خیال ہے پچھلے 30 سالوں سے ہماری فورسز نے, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے, ہماری سول سوسائٹی نے, ہمارے مزدوروں نے, ہمارے کاروباری حضرات نے, کوئی ایسا طبقہ نہیں جس نے پاکستان میں دہشت گردی کی قیمت نہ دی ہو. اور لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم صرف مذمتوں تک ہی رہیں گے یا عملی طور پہ بھی ہم کچھ کریں گے. میرے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے بلوچستان کے ایشو کو سیاسی طور پر حل کرنے کی, اور یہ ذمہ داری ہے سیاسی جماعتوں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو اس وقت ایک ایسا موقع ملا ہے کہ جو عوام دیکھ رہی ہے ان کی طرف, کبھی پنجابیوں کی شناختی کارڈ دیکھ کے ان کو مارا جا رہا ہے, کبھی فورسز کے بندوں کو مارا جا رہا ہے, کبھی مزدوروں کو, اب نائی کی دکان والوں کو یا کسی ہوٹل والے کو صرف اس وجہ سے مار دینا کہ یہ پنجابی ہے, یہ بہت بڑی زیادتی ہے, بہت بڑا. لیکن آئرنی ہے کہ اس پہ جب ہم اگر ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب, آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. نہیں, انہوں نے وہ ان کا بیان کوئی اس کو اپریشیٹ کرنے والا بیان نہیں تھا وہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیاسی جماعتوں کے اور پولیٹیکل جتنی قیادتیں ہیں, اور سچی بات ہے میری تو کل ہی اپنے چیئرمین بلاول صاحب سے ملاقات ہوئی تو ہم نے یہی ڈسکس کیا کہ اس پہ دیکھیں, اب میں سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ سیشن اگر ان کیمرہ بلا لیں, اس سے پہلے بھی جب سلالہ چیک پوسٹ پہ حملہ ہوتا ہے, جب بھی دہشت گردی ہوئی اس ملک میں, ہم نے اے پی ایس والے معاملے پہ دیکھا کہ نیشنل ایکشن پلان تو خیر اس وقت ملک میں کام ہی نہیں کر رہا, ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا. لیکن اس وقت پولیٹیکل یہ پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کو فوراً بلائیں اور اس ایشو کے اوپر, بلوچستان کے ایشو کے اوپر, پارا چنار کے ایشو کے اوپر اب پوری قوم کو ایک ہونا پڑے گا. اور یہ ایشوز ایسے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں لیکن پرابلم یہ نا کہ اس پہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پولیٹیسائز کر رہی ہیں. میں اگر اب پاکستان تحریک انصاف کی بات کر لوں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے ذمہ داری, حالانکہ یہ مسئلہ جو ہے سانجھا ہے. دیکھیں, نااہلی کی ذمہ داری تعین بھی ضرور ہونا چاہیے, کوئی حرج نہیں, لیکن اس موقع پہ اس کو پوائنٹ سکورنگ والی ایشو نہیں ہے. میں آپ سے ذرا تھوڑا سا پوائنٹ سکورنگ والا ایشو نہیں ہے. اس میں وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کا کوئی پرماننٹ حل چاہتے ہیں, ہم پاکستان کو ایک پرامن پاکستان بنانا چاہتے ہیں, تو پھر اس کا حل سیاسی جماعتوں نے دینا ہے نا, پولیٹیکل لیڈرشپ نے دینا ہے. اب پولیٹیکل لیڈرشپ صرف ہم کہیں کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, ہماری حکومتیں کمزور ہیں, ہمارے الیکشن ریگڈ ہیں, ہمارے بندے جیل میں ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم قربانیاں دے رہے ہیں, لیکن عوام جن کو دہشت گردی کا جو شکار ہو رہے ہیں وہ تو کسی ایسی چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں جو پولیٹیکل جماعتوں کی شکایتیں ہیں. لیکن ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ ہم ابھی آپ نے ڈسکس کیا کہ ہم ایک عرصے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہیں, ہم نے سویلینز کی بھی جانیں گنوائی ہیں, ہم نے اپنے بیٹے بھی شہید ہوئے دیکھے ہیں, تو اتنا بڑا لاس ہونے کے بعد فائنینشیل. دیکھیں, اب تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوگ کا سمہ ہے اس وقت پورے ملک میں, اور گورنمنٹ کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور فوراً اس کے اوپر سارے کام چھوڑ کے ہمیں یہ گلی نالیوں سے یا ان چیزوں سے نکل کے آگے چلنا پڑے گا. سیاست صرف اقتدار انجوائے کرنے کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں ایک قوم نظر آنا چاہیے. تو آپ آصف علی زرداری صاحب کو ریکویسٹ کریں گے بحیثیت صدر کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس؟ میرے خیال میں آج یا کل کوئی اعلان ہو جائے گا غالباً, لیکن اگر جوائنٹ سیشن بلا لیں تو تمام بلوچستان کے جو ریجنل پارٹیز ہیں ان کو بھی انوائٹ کریں, اور ایک ایسا پلیٹ فارم بنے جس پہ جو اسمبلی میں جماعتیں نہیں بھی ہیں, جن کو سسٹم سے شکایتیں ہیں, لیکن وہ بھی دہشت گردی کے اوپر تو ان کی بھی آواز میں سن رہا ہوں کہ آ رہی ہے, وہ بھی حل چاہتے ہیں اس کا. کون نہیں چاہتا کہ پاکستان میں امن ہو, بلوچستان میں امن ہو, یا پارا چنار میں امن ہو. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو پہلے افغان وار کی وجہ سے, پھر انڈین ایلیمنٹ, پھر سارے ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ جو ہماری کشیدگی ہیں, یہ سب ہم اس کا بھگت رہے ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن اس میں آئرنی یہ ہے کہ جب ہم پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں بہت امیچورٹی بھی دیکھنے ملتی ہے. ابھی آپ ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی الائنس میں ہے, یا یوں کہہ لیں کہ آپ لوگوں نے بیک دی ہوئی ہے نون لیگ کو بہت سارے معاملات میں. اپارٹ فرام دہشت گردی جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, آپ لوگوں کے بہت سارے اور بھی مسائل نون لیگ کے ساتھ چل رہے ہیں, جیسے نہری ایشو کا ایک بہت بڑا مسئلہ, اس پہ یقین دہانی کرائی ہے بائی دا وے
لیکن وہ ایشوز ہمارے چلتے رہیں گے, وہ ایشوز ہیں ڈے ٹو ڈے افیئر چلتے رہیں گے, وہ سیاسی ایشوز ہیں. لیکن پنجاب میں اتنی ناخوش کیوں ہے پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ سے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حکومت بنانے میں ہمارا حصہ ہے. جب آپ حکومت بناتے ہیں, حکومت میں آپ کیسا, تو آپ کے ورکروں کی, آپ کی پارٹی کی گراس روٹ سے ایک پریشر آتا ہے قیادتوں کے اوپر کہ آپ اقتدار میں بیٹھیں. جب اقتدار میں بیٹھیں تو لوگ آپ کو, عوام جو ہے نا, جن کا سیاسی جماعتوں سے تعلق نہیں ہوتا, وہ آپ کو تانے دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بجلی مہنگی ہو رہی ہے, یہ کام ہو رہا ہے, خراب ہو رہا ہے. تو جو بھی حکومت کو تنقید کرتا ہے نا, وہ پیپلز پارٹی کو ساتھ ٹیگ کرتا ہے. تو ہم کیونکہ وزارتیں ہم نے لی نہیں ہے, ایگزیکٹو کا ہم حصہ نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن پوسٹس ہیں, ہم پوسٹس ہیں ہمارے پاس, تو اتنی ذمہ داری, اتنی وہ بھی لوگ ہم کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. پھر اس وجہ سے ہم اپنا فرسٹریشن جو ہے نا, جو لوگوں کا غصہ ہے, اس کو ہم کسی طریقے سے تو ہم نے نکالنا ہے. تو اگر گورنمنٹ بیٹھ کے ہم سے مشاورت نہیں کرے گی, نہیں تو یہ فیصلہ کہ ہم وفاق میں کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے, انڈرسٹینڈ آتا ہے, سمجھ میں آتا ہے, انڈرسٹینڈیبل ہے, بٹ پنجاب میں بھی کیا آپ لوگ اس بارے میں سوچیں گے؟ نہیں دیکھیں میرے خیال میں اگر حصہ بنے تو پھر وفاق اور پنجاب دونوں میں بنیں گے, نہیں بنیں گے تو دونوں پہ نہیں بنیں گے. لیکن اس پہ ڈیبیٹ بڑی ہو رہی ہے کہ حصہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے. اسپیس کیوں نہیں مل رہی ہے؟ کیونکہ وہ ہم نے دیکھا کہ حسن مرتضیٰ صاحب کا بیان تھا کہ 2002 میں 2008 میں پنجاب میں اچھی خاصی پاکستان پیپلز پارٹی کو مل رہی تھی. نون لیگ کا روایتی مخالف تھی پیپل پارٹی کے ساتھ, جو روایتی پولیٹیکل مخالفت تھی. ایک شدت بھی آئی, تابڑ توڑ حملے بھی ہوئے, سارا کچھ ہوا, لیکن چارٹر ڈیموکریسی کے بعد ایک پولیٹیکل طریقوں کے ساتھ چلنے کا وعدہ کیا گیا, ایک عہد کیا گیا. لیکن وہ عہد بی بی شہید کے جانے کے بعد میاں صاحب, جب پیپل پارٹی کی حکومت آئی تو میاں صاحب کچھ دیر ہمارے اتحادی رہے, لیکن 6 مہینے کے بعد انہوں نے اتحاد چھوڑ دیا. اس کے بعد میمو گیٹ بھی آیا, اس کے بعد اور بڑی تلخیاں ہوئیں, گورنر راج لگا, بہت ساری چیزیں غلط ہوئیں, کچھ صحیح ہوئیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تیسری پارٹی ایک لائی گئی اور ایک آ گئی سسٹم کے اندر, پاکستان تحریک انصاف. پاکستان تحریک انصاف. تو تیسری پارٹی میں ہوتے ہوئے اب نون لیگ کو وہ کنفیوز ہیں کہ پیپل پارٹی سے پرانی کی مخالفت ہے. پیپل پارٹی کی جو ینگ بریڈ ہے, جو پرانے بزرگ رہنما تھے, جو ان کی اولاد تھی, وہی موسٹلی پی ٹی آئی میں بھی گئی ہے. تو اب ان کو ابھی بھی کوئی چیز ہضم نہیں ہو رہی. نہیں, نون لیگ کو زیادہ پنجاب میں خطرہ پیپلز پارٹی سے کہ پی ٹی آئی سے؟ میرے خیال ہے دونوں سے ہے. اچھا, لیکن دیکھیں پالیٹکس میں تو خطرہ تو رہتا ہی ہے نا, آپ پولیٹیکل خطرے سمجھنا چاہیے, اس کو ذاتی خطروں کی طرف نہیں جانا چاہیے. لیکن جب ہم اوورآل بات کرتے ہیں ملکی نظام کی, سسٹم کی, اور اس وقت کہنے کو ٹھیک ہے کہ سنگل ڈیجٹ پہ مہنگائی بھی ہے, سارا کچھ ہے, اچھی لگتی ہیں باتیں سننے میں بھی, پڑھنے میں بھی, اب آپ مسکرا رہے ہیں, زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن آپ اس چیز سے بھاگ نہیں سکتے کہ آپ آئینی عہدے لے کر یہ کہہ دیں کہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, اس کے ذمہ دار موجودہ حکومت. دیکھیں ہم بالکل اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, لیکن ایز اے پاکستانی, ایز اے سیاستدان, ایز اے پارلیمنٹ, ڈیموکریسی, پارلیمانی نظام کے تحت رہتے ہوئے بالکل ہمیں ذمہ داری بنتی ہے, اور ہم ذمہ داری لینے کے لیے تیار بھی ہیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ جو پالیسیز بنتی ہیں, اکنامک پالیسیز یا ایگریکلچر کی پالیسیز یا دوسری پالیسیز بنتی ہیں, اس میں مشاورت بھی ہونی چاہیے پیپل پارٹی کی. ہمارے چیئرمین نے آن بورڈ کہا ہے کہ اس سے پہلے ہمیں بجٹنگ میں مشاورتیں نہیں ہوئی, پالیسیز میں نہیں ہوئی. اب اگلا بجٹ آ رہا ہے, اگلی اے ڈی پی بنے گی, اگلی پالیسیز بنے گی, اس میں تو کہا ہے کہ ہم ووٹ دینے کا بھی سوچیں تو گے. وہ میرے خیال میں پیپل پارٹی کو مکمل طور پہ آن بورڈ لیں گے. اور اس وقت سارے کام چھوڑ دیں آپ, دہشت گردی سب سے بڑا ایشو, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں دہشت گردی نمبر 1 ایشو ہے, اور اس دہشت گردی کا پرماننٹ حل نکالنا چاہیے. اور دیکھیں ہم کتنی مدت سے ہم سیکورٹی ایجنسیز ہماری لڑ رہی ہیں, ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, لیکن اب جا کے سمجھ جائے کہ اس کا پولیٹیکل حل آپ کو نکالنا پڑے گا. ظاہر ہے جہاں پہ لیپس اور ہے, آپ لیپس اگر پولیٹیکل ہم سیاسی لوگ نہیں نکالیں گے تو اور کس نے نکالنا؟ وہ ویکیوم کون فل کرے گا؟ وہ پھر یہ ریجنل جو مذہب کے نام پہ سیاست شروع ہو جاتی ہے, دہشت گردی, یہ سپیس کون لیتا ہے؟ اگر پولیٹیکل سسٹم مضبوط ہوگا, پولیٹیکل جماعتیں مضبوط ہوں گی, تو ان جو دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والے ہیں ان کو موقع نہیں ملتا ہوتا. ظاہر ہے عوام آپ لوگوں سے توقع کرتی ہے کیونکہ ووٹ آپ لوگوں کو ملتا ہے.